وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. خرم دستگیر خان صاحب، اب ہم بات کریں لوٹ مار کی، تو پولیس بھی لوٹ مار کرتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے وہ کوئی کام پیسے لیے بغیر نہیں کرتی. شاید اسلام آباد میں کم ہے رشوت پولیس میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا شہر ہے اور چیک اینڈ بیلنسز بہت زیادہ ہیں، لیکن سندھ میں، پنجاب میں بہت زیادہ رشوت ہے. اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی میکنزم تو ہونا چاہیے. جی دیکھیں، ہم نے مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے پنجاب میں، ہم نے 2 تجربے کیے ہیں اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایک تجربہ تو ہم نے کیا پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ، اور بہت معقول اضافہ ہم نے کیا، کیونکہ ہم جب سے پاکستان بنا ہم یہ ان کی شکایت سن رہے تھے کہ جی ہم رشوت سے لیتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بہت کم ہے اور ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے. اب جب ایک وقت ایسا بھی، اب خیر ڈاکٹروں کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پولیس کانسٹیبل کی تنخواہ جو ہے وہ ایک جو ہاؤس جاب کرنے والا ڈاکٹر اس سے زیادہ ہو گئی تھی 2 سال پہلے. اس کے باوجود اس میں کمی نہیں. اب جو پہلی ایشو یہ تھا کہ اگر شاید واقعی وہ غربت کی وجہ سے رشوت لے رہے تھے، اب وہ آرگومنٹ ختم ہوگی. اب غربت کی وجہ سے نہیں، عادت کی وجہ سے وہ رشوت وہ اب عادت کہہ لیں، اب اس کو وہ ایک اخلاقی بحران ہے کہ جی غربت کی وجہ سے وہ نہیں لے رہے. دوسرا یہ تجربہ کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جہاں تک ہو سکا ہے کہ جو اعلیٰ افسران ہیں پولیس کے، جو ڈی پی اوز ہیں یا مختلف علاقوں میں آر پی اوز ہیں، وہ چن کے بہتر ہم نے لگائے، اور وہ لگے ہیں، انہوں نے کام بہتر کیا ہے، لیکن اس کا اثر تھانے لیول تک نہیں پہنچا. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں بائی اینڈ لارج کہ اب تھانے نہیں بک رہے، لیکن تھانوں کے اندر کرپشن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو جس طرح ہم نے کہا پرچہ کرانے میں، پرچہ ختم کرانے میں وہاں ایشوز موجود ہیں. اب میکنزم تو اس کا یہ کہ کیا آپ اس کو ڈنڈے سے درست کریں گے؟ ایک وہ بھی میکنزم ہے، اور اس پہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تو بدنام ہے لوگوں کو سسپینڈ کرنے کے معاملے میں، لوگوں کو جو ہے نوکریوں سے فارغ کرنے کے معاملے میں. لیکن ایشو از کہ وہ بھی میکنزم جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اپلائی کرنا پڑے گا، اور اس پہ غور کرنا پڑے گا کیا ہمارے نظام کے اندر اب سسٹمیٹک اس طرح کے ایشوز کریٹ ہو گئے ہیں کہ جب تک اس کو پراپرلی اوور ہال نہیں کیا جاتا یہ درست. یہ امپریشن درست ہے کہ لاہور شہر میں مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو پوش علاقوں میں ڈاکو لوٹتے ہیں پولیس کی مرضی سے؟ جی ایشوز ہیں. میں یہ جو آپ واقعہ کوٹ کریں، میں اس پہ تو مجھے نالج نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے یہ معاملات اس قسم کے ہوئے ہیں کہ وہاں جرائم بھی ہو رہے ہیں، تھانوں میں بھی ایشوز ہیں، اور بار بار تھانہ کلچر بدلنے کی بات ہوتی ہے. لیکن کلچر میں وہی بات ہے کہ جہاں تک تو سیاست ہے یا جو ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں اب کلچر جس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک تو کرپشن کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دھندے کو فرق نہ پڑے، دوسرے کا دھندا بند کر. آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس اتنی منہ ہو رہا ہے کہ ندیم افضل گوندل سے بھی پیسے مانگتی ہے. نہیں، یہ مقبول بہت ہے اپنے حلقے میں، اس لیے انہوں نے مانگ لیا اپنے حلقے کے. آپ کو پتہ ہے ان سے پیسے مانگتے ہیں؟ ان کے ووٹر ہیں وہ، تو انہوں نے کہا نہیں ووٹر ہیں لیکن کہتے ہیں پیسے دو گے تو کام ہوگا. دیکھیں میں دیکھیں احمد بھائی، میں کوئی میری جگہ میں خرم بھائی کا حلقہ بھی لے لیں، کوئی حلقہ بھی لے لیں، یہ میں ان کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ ڈی پی اوز یا آر پی اوز بہت سارے اچھے لگانے کی نون لیگ نے کوشش کی ہے، یا اور صوبوں میں بھی ہوگی، لیکن قتل ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا نقشہ بننے کے پیسے لیے جاتے ہیں. لاش پڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پیسے دیں. یا اتنی اخلاقی دیوالیہ پان آ چکا ہے. ڈاکٹر کے پاس آپریشن کے لیے جائیں، بے شک مریض مر رہا ہو، وہ کہے گا پیسے ہیں پھر میں ہاتھ لگاؤں گا، نہیں تو اٹھاؤ اس کو کسی اور ہاسپٹل میں لے جاؤ. اس میں کوئی تعلیم کی تو کمی نہیں ہے، نہ کوئی انسپیکٹر ان پڑھ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ان پڑھ ہے، اور نہ کوئی کسی سول جج یا سیشن جج کا اہل مادی یا کوئی جہاں ملزم بیچارہ کڑیوں میں جکڑا ہوتا ہے، اس کو بخشی خانے میں بند کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ملاقات تمہیں کروانے کے لیے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. تو یہ حالت ہے. ایف آئی آر کاٹنے کے بھی پیسے، ایف آئی آر کاٹنے کے، پھر تفتیش تبدیلی کے پیسے، پھر جب کو پرچہ کسی کے 10 بندوں کو نامزد کیا جاتا ہے نا، 5 خود مدعی کو کہا جاتا ہے کہ یار 5 بے گناہ بھی لکھوا دو، تاکہ جب 10 بندے ہو گئے تو ہر بندے سے 50,000 یا 10,000 وہ پیسے زیادہ بنیں گے. آدھوں کو ڈسچارج کریں گے، بے گناہ لکھیں گے تو اماؤنٹ زیادہ ہوگی. اور میں کہتا ہوں کہ اس کا ڈی پی اوز کو بھی پتا ہے، اس کا ڈی آئی جیز کو بھی پتا ہے، اس کا آئی جی کو بھی پتا ہے، اوپر تک پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، لیکن نیچے فرق کو نہیں پڑتا. اور آج تک میں کہتا ہوں میں نے نہیں سنا کہ کسی ڈی پی او کو یا کسی ڈی ایس پی کو کسی نے کوئی نوکریوں سے نکالا گیا ہے. جی اچھا وسیم اختر صاحب، یہ خرم دستگیر خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت بولڈنس کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے پولیس کی تنخواہیں بڑھائیں، تجربہ کیا کہ شاید اس سے کرپشن کم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. آپ ہمیں بتائیں گے سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ سندھ میں بھی حامد بھائی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے.
मगर मैं समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ लैक करती है और कानून साजी, रूल ऑफ लॉ पे अगर हम तवज्जो दे देते माजी में, मैं गलती देखें, आज अवाम भी हमारी करप्ट हो चुकी है। हाँ। वो करप्ट नहीं है जिसको मौका नहीं मिला, आज वो सिचुएशन आ गई है। मैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूंगा तो जो एलीट क्लास रही है हमारे मुल्क की, उसका ताल्लुक किसी शोबे से हो, उस पे जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो एक एग्जाम्पल फिक्स करती कि नीचे तक उसकी मिसाल जाती तो माशरे का ये हाल नहीं होता। हमने जहां तक कानून साजी का मामला है, हमने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अंग्रेज का कानून है, अगर ट्रक या कोई कंटेनर या कोई बड़ा ट्रॉलर किसी आदमी को मारता है और एक्सीडेंट में जान से मर जाता है, वो बेल पे रहा हो जाता है। ये अंग्रेज का कानून था, अंग्रेज ज़ाहिर अंदर नहीं हो सकता था। तो हमें ग्राउंड रियलिटीज पे कानून साजी करनी चाहिए, अमेंडमेंट लानी चाहिए, कानून में तब्दीली लानी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी बड़ों की होनी चाहिए ताकि वो मैसेज नीचे जाए। हामिद भाई, मुझे मौका दिया है आपने, तो मैं बताऊंगा आपको कि ये एक मिसाल है। जहां तक हम नीचे छोटे छोटे ताजरों की बात करते हैं, दुकानदारों की बात करते हैं, इनकी मजाल नहीं है। जब ये ऊपर देखते हैं कि हमारे तो पार्लियामेंट के अंदर बड़ा जो आदमी है वो होल्डर बैठा है चीनी का और आटे का, मेरा जो लीडर है जो मुझसे वोट लेके जीत के पार्लियामेंट में गया है, वो आटे की और चीनी की होर्डिंग करता है और पैसे कमाता है, तो उसको देख के वो नीचे सेट करता है अपनी सारी एग्जांपल्स। और नीचे वो चाहे सब्जी बेचने, आलू बेचने वाला हो, कोई भी, वो भी अपना कुछ ना कुछ फिर बेईमानी का जरिया बनाता है। उसको पता है कि सब मादर पिदर आजाद हैं। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल सेट करें तो मैं समझता हूं नीचे बेहतरी आएगी। सारी गलती ये चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, फौज हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, ये हमने खराबियां डाली हैं जो कि नीचे तक चली गई हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स सेट करेंगे तो नीचे बेहतरी आएगी। ये इस बहुत अहम बात है, हमें लॉ के ऊपर इंसिस्ट करना है। तो भी कानून मौजूद है, हमें उसके ऊपर इंसिस्ट करना है। और उसमें ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि जी मुझे क्यों पकड़े क्योंकि नदीम साहब ने करप्शन किया, इनको भी पकड़े वरना सबको छोड़ दें। हमें लॉ पे इंसिस्ट करना है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, जब मैंने आपको कहा ना कि हमने एक तजर्बा किया, और अब पंजाब हुकूमत ने एक और बहुत कामयाब तजर्बा किया है, जो तजर्बे हुए हैं इस साल। चीनी की कीमतें पिछले, बाकी सब चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, चीनी की कीमतें 70 रुपए से गिरकर 50 रुपए 45 रुपए तक आई। उसकी क्या वजह है कि लॉ पे इंसिस्ट किया इस दफा पंजाब हुकूमत ने कि तमाम जो मिल ओनर्स हैं, जिसमें बशमूल हमारे कायदीन की मिलें भी हैं, वो गन्ने के जो काश्तकार हैं उनको वक्त पर पेमेंट करेंगे जिस तरह कानून में लिखा है। अब वो वक्त पे पेमेंट करने का प्रेशर इस तरह आया कि वो मजबूर हुए अपने स्टॉक सेल करने पे। आज 95% पेमेंट्स हो चुकी हैं, गन्ने के जो ग्रोअर्स थे, काश्तकार थे, उनको हो चुकी हैं। और उस प्रेशर की वजह से कि उन्होंने पैसे पे करने थे, उन्होंने अपने स्टॉक्स रिलीज किए, और पूरे साल में स्टॉक रिलीज करने का नतीजा यह है कि चीनी वो वाहिद चीज है जिसकी कीमत गिरी है, उसकी कीमत नहीं बढ़ी। अच्छा, अगर हुकूमतें अपना काम इंसिस्ट करें और लॉ के ऊपर इंसिस्ट करें और उसके ऊपर मेहनत करें तो ये इस किस्म के काम हो सकते हैं। मैं छोटी सी अपने भाई की खिदमत में अर्ज कर दूं। अब इन्होंने गन्ने की मिलों का जिक्र किया है। रोड सेस एक काश्तकार से लिया जाता है, आज तक उसका काश्तकार को हिसाब नहीं दिया गया कि रोड सेस कितना इकट्ठा किया जाता है। उसके गन्ने के वजन में कटौती होती है, क्वालिटी के नाम पे, शुगर रिकवरी के नाम पे। कितनी मिलों को चलान हुए हैं? मुझे एक किसी मिल का चलान बता दें कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी हुई हो कि इसने यार गलत कटौती की है, या इसने रोड सेस ज्यादा काटा है, या रोड सेस में करप्शन की है। हर कोई लूट रहा है और ये बात ठीक है। और सरमायादार जब ताजर और सरमायादार हुक्मरान बनेंगे ना तो फिर अलमिया ही होगा। नहीं तो आज से 10-15 साल 20 साल पहले अब करप्शन, जब जागीरदार बने हुक्मरान तो उन्होंने क्या किया? देखें, जागीरदार एक माइंड सेट है, वो सरमायादार के पास माइंड सेट का नाम है ना। ये तो नहीं है कि आप बड़ी जमीन वाला जागीरदार हो गया। मैं कहता हूं जिसकी 10 मिलें वो भी जागीरदार है। वसीम अख्तर साहब जो ग्रेड 22 का ब्यूरोक्रेट है, जिसके पांच गाड़ियां जो इस्तेमाल कर रहा है, वो भी जागीरदार है। तो सबसे बड़ा जागीरदार है। लेकिन वसीम अख्तर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इनको चाहिए कि एग्जाम्पल सेट करें और रूल ऑफ लॉ। मैं वसीम भाई की बात से एक मुझे इख्तलाफ आ गया है। हर कोई अलमिया जो है वो कहता है जी पार्लियामेंट भाई पार्लियामेंट कहते हो ना आप, या तो पार्लियामेंट कहो कि सुप्रीम है। अब कोई मानने को तैयार नहीं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट के साथ मैं कहता हूं जजेस का नाम भी लिया करें, ब्यूरोक्रेट्स का भी लिया करें, जर्नल्स का भी लिया करें, मीडिया हाउसेस का भी लिया करें, और बड़े बड़े सरमायादार बिजनेस टाइकून का भी नाम लिया करें। फिर मैं कहता हूं फिर बात का सिर्फ पार्लियामेंट को ताने देना
دیکھیں عوام ووٹ دیتی ہے نا، وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ ہمارے بجلی کے بل سے لے کر سینیٹیشن سے لے کر اوپر تک ہر چیز کی ذمہ داری پارلیمنٹرین کے اوپر ہے. حالانکہ آن گراؤنڈ ریئلٹی پارلیمنٹرین کے پاس نہیں. بالکل میں چند صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس میں سب کو انکلوڈ کرنا چاہیے، مگر چند بھائی اس میں یہ ہے کہ جیسے مولوی صاحب اگر خدا نخواستہ شراب پیئیں تو بڑا مسئلہ بنتا ہے، عام آدمی پیے تو نہیں. تو پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے کہ الیکٹ ہو کے آدمی وعدے وعید کر کے مینیفیسٹو دکھا کے وہ پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے الیکشن جیت کے، تو اس کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، اس پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میرا صرف یہ مطلب ہے کہنے کا. اچھا لیکن دیکھیں نا ایک اچھا کام بھی ہے. ابھی خرم دستگیر صاحب نے بتایا کہ اس پارلیمنٹ کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جس کے ماشاءاللہ آپ تینوں ممبرز ہیں، آپ نے 116 ارب روپے جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں. تو اگر آپ اچھا کام ہے. بالکل دیکھیں چودھری صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، چودھری نثار صاحب نے جب یہ تھے، اور یہ چند صاحب نے بالکل ان سے کوشش کر رہے ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے وہ پورا کریں. بہت اچھا کام کر رہے تھے وہ بھی اور یہ بھی، اور اس میں ریکوری ہو رہی ہے. یہ پورے پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ پی اے سی کی پرفارمنس کو. اچھا لیکن اب میں ایک آپ سے ذرا دوسرا سوال کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی پارٹی نے، متحدہ قومی موومنٹ نے بہت سے قائدین کے ساتھ رابطے کیے اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایشوز ہیں اس پہ کوئی آپس میں کنسنسس ہو، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کیا جو دلوں میں فاصلے ہیں وہ کم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ حامد بھائی جہاں تک اختلافات کا معاملہ ہے، وہ نظریاتی ہوں یا کوئی اور قسم کے اختلافات ہوں، وہ اپنی جگہ، مگر ہم تو ان دا لارجر انٹرسٹ سب کے پاس گئے، سب چیزیں، سب تلخیاں بھلا کے. میرے اختلاف کسی سیاسی جماعت سے ہو سکتے ہیں، مگر میں ان سے بالا تر ہو کے ساری سیاسی جماعتوں کے پاس گیا، اور میری جماعت، میرے قائد نے یہ ہمیں انسٹرکشنز دی تھی کہ اس وقت مل کے بیٹھنے کا معاملہ ہے، مل کے بیٹھ کے ایشوز طے کر لو. تو ہمارے دل میں میں مطلب رمضان کا مہینہ ہے، قسم نہیں کھا رہا، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ نیتیں صاف کر کے گئے تھے. بالکل کوئی دل میں خلش نہیں تھی، کیونکہ قائد نے بھی بولا تھا اور مہینہ بھی ایسا ہے اور ایشوز بھی ایسے ہیں کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچے گا تو ہمیں نقصان پہنچے گا. یہ ہم جو منسٹر بنے ہوئے ہیں یہ پھر نہیں بن سکیں گے، جو ایم این ایز ایم پی ایس بنے ہوئے ہیں. اے این پی کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی، آپ ان کے پاس گئے، بہت بڑا بریک تھرو تھا. بالکل. مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی بریک تھرو کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں کوشش ہماری ابھی بھی جاری ہے، ہم نے ہمت نہیں آ رہی نون کے حوالے سے. اچھا. ہم نے ابھی جتنے ہمارے طریقہ کار ہیں، جتنے ہمارے رابطے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی نہیں تو ہو سکتا ہے عید کے بعد کوئی رابطہ قائم ہو جائے. اور ہم ریکویسٹ کریں گے خرم بھائی سے بھی کہ اپنے قیادت کو کہیں کہ یہ ایک بڑا کام ہے، ملک کا کام ہے، یہ اس میں ایم کیو ایم کو مت دیکھیں. ہماری نیت صاف ہے، ہم ایشوز ریزولو کرنا چاہ رہے ہیں ونس فار آل. ورنہ جس طرح سے تصادم ہو رہا ہے اداروں کا، خدا نہ خواستہ یہ بڑا تو کوئی اور طاقت فائدہ اٹھائے گی اس کا اور سارے ملک کو نقصان پہنچے گا. اچھا خرم بھائی، افطار پارٹی پہ نہیں بلا سکتے تو بعد عید کے بعد ملن پہ بلا لیں، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ندیم افضل گوندل صاحب، وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو حکمران طبقہ ہے، جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، منسٹرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی مثالیں قائم کریں کہ رول آف لا قائم ہو اور لوگ جو ہیں ان میں امید پیدا ہو. تو بطور ایک پارلیمنٹیرین کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ ایسا کیا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے عام آدمی یہ سمجھے کہ آپ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں مذہب سے ہماری دوری جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے. دوسرا ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے. جس طرح انرجی ایک قومی مسئلہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں میں، اپنی مسجدوں میں یہ بتانا چاہیے کہ انرجی قومی مسئلہ ہے، بجلی بچاؤ. دوسرے میں کہتا ہوں الیکشن آ رہا ہے، آپ ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں جو کم از کم کرپٹ نہ ہو. آپ کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ خواہ کسی پارٹی کا ہو، لیکن یہ ضرور دیکھیں انڈیویجول سطح پہ، اس پہ لوکل لیول. لیکن اگر آپ برا نہ منائیں، آج کل تو دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جو کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو کون سی پارٹی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے. دیکھیں یہ عوام اچھے جج ہیں، عوام اچھے جج ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے جس بندے نے جب سیاست شروع کی تھی اس کے باپ دادا کی جائیداد کتنی تھی، آج وہ 5-6 دفعہ ایم پی ایم این اے بنا ہے تو اس کی جائیداد کیا ہے، وہ اس نے کتنی دفعہ اقتدار میں، جو ہر دفعہ اقتدار میں رہنے کے عادی ہیں. یہ بھی ایک کرپشن ہے. جو کبھی اپوزیشن میں نہیں رہے، جو اپوزیشن میں 10 دن بھی نہیں رہ سکتے، اور جن کو پس پردہ قوتوں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے وہ بھی کرپٹ ہی ہوتے ہیں.
کرپشن کئی حوالے سے ہوتا ہے. انٹلیکچوئل کرپشن بھی ہوتی ہے نا, جو انٹلیکچولی کرپٹ ہوتا ہے وہ بھی کرپٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عوام کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آنیسٹ ہو. آپ اتفاق کرتے ہیں جی کہ یہ جو ساری ہم نے باتیں کی ہیں اس سے لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی پھیلا رہے ہیں, لیکن اس مایوسی سے نکلنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ووٹ صحیح لوگوں کو دیں. وہ بھی ہے, لیکن میر صاحب لوئس برینڈائس نے کہا تھا کہ گورنمنٹ از دا اومنی پریزنٹ پوٹنٹ ماسٹر, اٹ ٹیچز دا نیشن بائی ایگزامپل. حکومت جہاں ہے, چاہے ہماری پنجاب میں حکومت ہے ان کی فیڈرل میں, حکومت نے ایک سب سے طاقتور اور حاضر استاد ہے, اس نے ایگزامپل سیٹ کرنی. اور حکومتوں میں ہماری یہ کوشش ہے, ہم جاری کیے کہ حکومت کا ہر کام ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. یہ جو ٹرانسپیرنسی کی کوشش ہے اس میں اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت آسانی آ گئی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جو مختلف کانٹریکٹس آپ دیتے ہیں, مختلف اپوائنٹمنٹس آپ کرتے ہیں, آپ ان کو فوری طور پر انٹرنیٹ پر کلیئرٹی سے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ قوم کے سامنے رکھ دیں اور اس کو سسٹمیٹک کریں. یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور 2 دن کیا, تمام اپنے جو ادارے ہیں ان میں سسٹمیٹکلی ہم دیکھیں نا, جیسے یہاں ذکر ہوا پارلیمنٹیرینز اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرتے ہیں اور بھی معاملات ان کے پبلک ہوتے ہیں, لیکن حکومتوں نے اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں اور اسے ٹرسٹ اسٹیبلش ہوگا. اور آج جو بہت ساری جو تصادم ہے ایگزیکٹو کا اور جوڈیشری کا جو آج ہو رہا ہے مختلف حوالوں سے, پھر کہتے ہیں جی کہ یہاں ہمارے پر جو ہے وہ ایک بائسڈ جوڈیشری ہے کہ جی NICL کا کیس بھی ہے اور پاکستان اسٹیل کا کیس بھی ہے. اب ان سارے کیسز کا بہتر حل یہی تھا کہ ٹرانسپیرنسی سے کام کیے جاتے تو آج یہ ایلیگیشنز اور یہ ایشوز اور یہ کلیش نہ ہوتا. تو ہمیں تو یہ کوشش کرنی ہے, یہ سب جماعتوں کے لیے سبق ہے جن کو پاکستان کے عوام اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حکومت ملے, کہ وہ اپنے اندر DNA کے اندر سے ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں کہ ہمیں جو بھی حکومت کا کام کرنا ہے, چاہے وہ کانٹریکٹس ہیں, چاہے وہ اپوائنٹمنٹس ہیں, چاہے حکومت جس طرح وہ کام کرتی ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت عوام کے سامنے ظاہر کریں, عوام کو وہ انفارمیشن دیں جس کی بنیاد پر وہ جج کر سکیں, تاکہ بہت سارے ایسے شکوک و شبہات یا مایوسی جو پھیلتی ہے کہ یار ابھی کھا گیا تو وہ بھی کھا گیا تو وہ بھی کرپٹ ہے, اس کو دور کر کے حکومتیں اپنے ایکشن سے اس معاملے کو درست کر سکتی ہیں. جی وسیم اختر صاحب, آپ نے خود ہی یہ معاملہ چھیڑا, اب آپ یہ بتائیے کہ بطور پارلیمنٹیرین آپ لوگوں کو ایسی کیا مثال قائم کرنی چاہیے کہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی امید نظر آئے؟ حامد بھائی, ایز اے پارلیمنٹیرین اور جو سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں موجود ہیں اس وقت ملک میں, دیکھیں 65 سال گزر چکے ہمارے ملک کے. 65 سال میں مختلف جماعتیں مختلف طور طریقے سے حکومتیں کرتی رہیں, اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں عوام کے سامنے بالکل عیاں ہیں, صاف نظر آ رہے ہیں ہم عوام کو. ہمارے جو بھی عیب ہیں, جو بھی اچھائیاں ہیں, سب عوام کے سامنے ہیں. یہ میری سوچ ہے, میری نظر میں آج ہمیں کچھ نہیں دینا عوام کو. عوام کا فرض بنتا ہے یہ آنے والے الیکشن میں ایسے آدمیوں کو, ایسے لوگوں کو, کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالیں جو کرپٹ نہیں رہے ہیں, جن کے لیڈران کرپشن میں نہیں انوالو, جن کے ماضی کرپٹ نہیں ہیں, جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے, جنہوں نے نہیں کیا ان کو ووٹ نہ ڈالیں. اب ساری ذمہ داری میری نظر میں عوام پہ جاتی ہے. عوام نے 65 سالوں میں سب کے چہرے دیکھے ہوئے ہیں, ہر آدمی کا چہرہ عیاں ہے, نظر آ رہا ہے انہیں. تو اب میرے خیال میں بال جو ہے وہ عوام کے کورٹ میں, اللہ کرے عوام نکل کے اچھے لوگوں کو ووٹ ڈالیں تاکہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور اچھے قوانین بنیں, عوام کی بہتری کے لیے قوانین بنیں. اگر انہی چہروں کو واپس لائیں گے تو پھر یہی صورت بلکہ اس سے زیادہ اور خرابیاں پیدا. اچھا, اب آپ نے خود ہی ایک بہت اہم بات کر دی جی, ندیم افضل چاند صاحب اس کا جواب دیں کہ آپ سارے جو ہیں وہ ایسی پارٹیوں سے جن کا تعلق ہے جن کو آزمایا جا چکا ہے, اور آپ سارے پرانے چہرے بھی قرار دی جا سکتے ہیں. تو ایک عام آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی صحیح لوگوں کو ووٹ دو, اور یہ وہی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے پہلے ووٹ دیا لے کے آئے ہیں لیکن یہ ہمارا مسائل حل نہیں کر سکے, تو پھر وہ کس کو ووٹ دیں؟ دیکھیں مسائل حل کرنے, دیکھیں ہمیں ممبر بنایا عوام نے, ہم سب سے بڑی ڈس آنیسٹی ہوگی کہ ہم عوام کے حق کے لیے بولیں نہ. دوسرا, ہم جھوٹ کا سہارا لیں. تیسرا, اگر میں نے کوئی کرپشن کیا ہے یا فورم نے کو کیا ہے تو عوام کو, ہمارے حلقوں کے عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے, اس نے کیا گورنمنٹ کے اختیارات استعمال کر کے کیا کرپشن کیا ہے, کوئی ٹھیکے بیچے ہیں, کوئی پلاٹس لیے ہیں, کوئی گورنمنٹ سے فائدے لیے ہیں, ہر چیز کا عوام کو پتہ ہوتا ہے. عوام کسی ایسی پارٹی, یا یہ سچی بات انہوں نے نہیں کی, پارلیمنٹ میں یہ نہیں بولے, پارلیمنٹ میں گونگے بن کے تو نہیں بیٹھ رہے. ہو سکتا ہے کہ عوام کسی ایسی پارٹی کو آزمانا چاہتے ہوں جس کو پہلے نہیں آزمایا گیا. دیکھیں ہر پارٹیز میں وہی ڈرائی کلین لوگ تو ہر پارٹی میں ہیں نا. اچھا, وہ لوگ کبھی نون میں تھے, کبھی پیپلز پارٹی میں تھے, اب تحریک انصاف میں, کبھی جماعت اسلامی میں, کبھی IGI میں تھے. وہ اس طرح تو کوئی پارٹی بھی عوام کو نہیں ملے گی. اچھا, اگر آپ اجتماعی کہیں گے تو پھر تو عوام کوئی نئی پارٹی بنانی پڑے گی, بالکل کوئی نئی پارٹی. لیکن میں سمجھتا ہوں انڈیویجولز کے اوپر کیا جائے تو انڈیویجولز بھی اپنا حصہ پارٹیوں کے اندر اچھی طرح ڈال سکتے ہیں, اپنے لیڈر سے کھل کے بات کر سکتے ہیں. جو اپنے لیڈر کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکتا, منافقت کرتا
کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ بھی منافق ہے، اپنی عوام کے ساتھ بھی یہ منافق سب علامہ اقبال نے کہا تھا، زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی. بہت بہت وہ دور شکریہ، کرنی ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، ندیم افضل چند صاحب، وسیم اختر صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آج ہم نے یہ گفتگو کی ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اب ختم ہونے والا ہے. مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا، لیکن چور بازاری، لوٹ مار، قتل و غارت میں کمی نہیں ہوئی. اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے جو تینوں معزز مہمان ہیں جن کا تعلق ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، انہوں نے ایک نقطے پہ اتفاق کیا ہے اور گیند جو ہے وہ عوام کے کورٹ میں پھینک دیا، آپ کی طرف گیند پھینک دیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ آئندہ انتخابات میں آپ لوگ ایسے نمائندوں کو ووٹ دیں جو کہ آپ کے خیال میں نیٹ اینڈ کلین ہیں یا لیسر ایولز ہیں، چھوٹی برائی ہیں، کسی بڑی برائی کو ووٹ نہ دیں. اور اگر آپ لوگ صحیح لوگوں کو ووٹ دیں گے تو صحیح لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے، اور جب آپ لوگ صحیح نمائندوں کو اپنی پارلیمنٹ میں بھیجیں گے تو وہ صحیح پالیسیاں بنائیں گے اور آپ کے مسائل بھی کم کر سکیں گے. تو ایک دفعہ پھر انہوں نے گیند آپ کے کورٹ میں پھینک دی ہے، اور شاید صحیح کیا ہے، کیونکہ جیسے لوگ آپ نے پارلیمنٹ میں بھیجے ہیں ویسی ہی حکومت بنی ہے، اور جیسی حکومت ہے ویسی عوام ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.